اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ این اے 171 سے منتخب رکن نے طاہر رشید نے حلف اٹھا لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ جاری ہے اور این اے 171 سے منتخب رکن نے حلف اٹھا لیا ہے۔ وقار رہی منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا پیپلز پارٹی کا امیدوار کو کامیاب کروا کے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا کے نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست کو شکست دلوایا ہے جناب اسپیکر۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب کا تنظیم کو نیشنل اسمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کے مبارکباد دینا چاہوں گا جناب اسپیکر۔ یہ میرے وہ سپاہی ہیں جو بھی حالات ہو، چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو یا رحیم یار خان کی بائی الیکشن ہو، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر کے جھوٹ، پروپیگنڈا اور گالم گلوچ کا سیاست کا مقابلہ کر کے عوام کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کے یہاں پہنچے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ امیدوار ہیں جو ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 45 آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ جو میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر اس طرح نہ کریں۔ سیاست ابھی آپ کے بھی 6 ممبران نے بولنا ہے کوشچن آور کے بعد۔ جمہوری سفر میں ساتھ چلے، ہم اپنا سیاست کو فعال کرے، صدارہ کو فعال کرے، چارٹر آف ڈیموکریسیز طے کرے، مگر اس سے پہلے ایک بنیادی بات طے کرنا پڑے گا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی سیاست میں کیا وہ جو ہارتے ہیں وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہے اور جیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا یہی سیاست رہے گا کہ میں جیتا تو واہ واہ، میں ہارا تو دھاندلی۔ اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو عوام کے فیصلے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، عوام کے فیصلے پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ الیکشن ہمارے ساتھ چلے، ہمارے سیاسی اتحادی، حکومتی اتحادی اور وہ آزاد امیدوار کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سب ایک ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔
پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر، تشریف رکھیں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب آرڈر ان دا اسپیکر، ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، اس میں آرڈر ان دا ہاؤس. اس میں یہ لوگ ہارتے ہیں اور اتحادی جماعتیں جیتتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کیوں نہیں. جب کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پڑھا ہے قیدی نمبر 804 کا، اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کے لیے اپنے ذاتی مسئلے میں، اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اسپیکر. میں تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تحقیقات کریں کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں. اس لیے کل تک ہم تو ایک بہت مثبت ڈائریکشن میں چل رہے تھے جناب اسپیکر. ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرا امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور ان اداروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے. لیکن کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب اسپیکر، جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک حملہ ہے. یہ ایک اتنا ایسے پروووکیٹو سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا گیا ہے، دوسری طرف آرمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گئے اس عہدہ کو متنازع بنانے کے لیے. تو جناب اسپیکر، اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینسز ہے ہمارے آئین، ہمارے قانون کے مطابق، اور ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا. اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دھونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے. خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کی جماعت کے لیے بنیں گے اور خدا نخواستہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے، وہ تو ان کا ذمہ داری ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا، اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حزب اختلاف یا ان کے پارٹی کا چیئرمین ایکسپلینیشن دے کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ علی امین صاحب چلا رہا تھا، مروت صاحب چلا رہا تھا، ان سے پوچھے خان صاحب کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ کلیریفیکیشن دینا بہت ہی ضروری ہے جناب اسپیکر. یہ جو الزامات کل لگے ہیں، this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion جناب اسپیکر. تب سے جب ہم نے ایک آئینی جمہوری قدم اٹھانے کی کوشش کیا کہ ہم وزیر اعظم کو نہ کسی عدالت کے فیصلے سے نہ کسی اور ادارہ کے فیصلے سے، ہم اسی ہاؤس کا
अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। उसी वक्त जनाब स्पीकर, कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया और वो साजिश एक ऑन गोइंग कू अटेम्प्ट था जनाब स्पीकर। उस कू अटेम्प्ट का पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। उस कू अटेम्प्ट का दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। उस ऑनगोइंग कू का तीसरा हमला कि किसी न किसी तरीके से इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मुताबिक जनाब स्पीकर, मीडिया एंकर्स को लॉन्च किए गए, सियासतदान को लॉन्च किए गए और अपना ही आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश जारी था कि जो भी हो, ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया जनाब स्पीकर। फिर उसने मिलके उसी इदारे के अहम शख्सियात के साथ मिलके ये साजिश करने की कोशिश की कि इस आईनी प्रोसेस को सैबोटाज करे। और ये साजिश वहां रुकता नहीं है जनाब स्पीकर। मैं उससे टाइम से पहले बात नहीं करना चाहूंगा। मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूं, मुझे डिटेल शायद नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। कुछ वो साजिश जिसने पहले अदम एतमाद को रोकना था, फिर चीफ का अपॉइंटमेंट का रोकना था, उस साजिश ने इस इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने थे जनाब स्पीकर। और जब वो सबूत सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे। उनको आईन और कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर इस बात पे जोर देता हूं कि जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सोचना चाहिए कि ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम बयान, एक्सट्रीम मौकिफ क्यों और कैसे लिया जाता है। यह सवाल हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को अपने आप से भी पूछना चाहिए। मगर मैं पीटीआई से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात पे आपका अपना पार्टी में ये तहकीकात करें, आप पता करें कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में है, जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपके मिसाइल में इजाफा होते हैं और पाकिस्तान के मिसाइल में इजाफा होते हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इज़हार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन मखदूम ताहिर को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि ताहिर रशीद के पास तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं। रहीम यार खान के इलेक्शन से साबित हो गया कि आवाम कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं हैं।
قومی اسمبلی کے اجلاس سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رحیم یار خان نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کر کے نفرت کی سیاست کو شکست دی ہے۔ کہا یہ میرے وہ سپاہی ہیں جو ہر حالات میں ڈٹے رہتے ہیں۔ طاہر رشید کے پاس تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 موجود ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ رحیم یار خان کے الیکشن سے ثابت ہو گیا کہ عوام قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔